بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی حضرت یونس علیہ السلام لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کہانی ابن الکثیر دمشقی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں آباد قوم نینوا کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شہر نینوا موجودہ شمالی عراق کے علاقے موصل میں آباد تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور گناہوں کے وتیرے ترک کر کے صراط المستقیم پر چلنے کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں حق اور باطل کا فرق سمجھنے کی نصیحت کی اور نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے خبردار کیا۔ لیکن وہ قوم اپنی شیطانی اقدار پر قائم رہی اور گناہ کی راہ ترک نہ کی۔ جب اس صحیح لاحاصل کو طویل عرصہ گزر گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جانے کا قصد کیا اور اپنی قوم کو خبردار کیا کہ ان کے گناہوں اور اپنے نبی کے پیغام کو جھٹلانے کی پاداش میں اللہ کے حکم سے ان کو 3 دن میں فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام دل میں ان کی بدعمالیوں کے عوض ان کے اندوہناک کیفر کردار پر پہنچنے کا یقین لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن ان کے جاتے ہی اللہ کی رضا سے اس قوم کا ضمیر جاگ اٹھا۔ انہیں اپنی نافرمانیوں اور نبی کے بتائے ہوئے اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کا ایسا صدمہ ہوا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ قوم ایسی نادم ہوئی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ روئے، تڑپے، گڑ گڑائے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، سر بسجود ہوئے۔ بزرگ، جوان، بچے، مرد اور زن سب ہی برگاہ الہی میں عاجزی کی تصویر بن گئے۔ عذاب الہی کے خوف نے انسان تو انسان جانوروں کو بھی بے چین کر دیا۔ اپنے بندوں کی ایسی عاجزی دیکھ کر اللہ نے اپنے رحم و کرم سے ان کی سزا معاف کر دی اور انہیں اس تباہ کن عذاب سے چھٹکارا دے دیا۔ دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام مایوسی اور غصے کی حالت میں اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تو سفر کی غرض سے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اس کشتی میں اور مسافر بھی سوار تھے۔ کشتی ابھی ساحل سے کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے سمندری طوفان نے آ لیا۔ بپھری لہروں کے تھپیڑوں سے یہ کشتی کسی تنکے کی مانند بے بسی سے ہچکولے کھانے لگی اور اس کو سطح آب پر رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جب سب کو یقین ہو گیا کہ آج انہیں ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تو انہوں نے عقیدے کا سہارا لینے کی ٹھانی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایسی افتاد آن پڑے تو انسانی جان کی قربانی اسے ٹال سکتی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے ان میں سے ایک شخص کو چنا جائے جسے قربانی کے طور پر سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ ان پر سے یہ عذاب ٹلے۔ جب قرعہ نکالا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن بہت سے لوگ اس پر آمادہ نہ ہوئے اور دوسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ دوسری بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسے مشیت الہی سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس بار بھی لوگوں کی کثیر تعداد نے ان کے سمندر میں پھینکے جانے پر اعتراض کیا اور تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا۔ اللہ کی مرضی سے تیسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اب سب نے اسے قسمت میں لکھا جان کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائے بغیر سالم ہی نکل گئی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت دے سکتے ہیں اور سانس لے سکتے ہیں تو انہیں اپنے زندہ ہونے کا یقین ہوا۔ زندگی کے احساس نے بندگی کی عادت کو بھی جلا دی اور آپ اسی لمحے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو اپنایا ہے جہاں آج تک کسی نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ یہ کہا
اور ان تاریکیوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ وقت گزرتا گیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہی جانتی ہے کہ آپ کتنا عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حق یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس تمام عرصہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے رہے، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہوئے اور اس مالک کون و مکان پر اپنا ایمان قائم رکھا۔ وہ اس کی یاد سے بھی کبھی غافل نہ ہوئے اور کسی بھی گناہ کی پاداش میں اللہ کی پکڑ سے اس کی پناہ مانگتے رہے۔ ایک دعا جو انہوں نے تواتر سے مانگی وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ مچھلی انہیں اپنے بطن میں لیے سمندر کی تاریک گہرائیوں کا سفر کرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، اپنی بھول پر معافی مانگتے رہے اور اللہ کے رحم و کرم کی دہائی دیتے رہے۔ آنکھیں تو تاریکی نے بجھا دیں، لیکن سماعت سے وہ اس زندان کے باہر اللہ کے معجزات کا احاطہ کرتے رہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ بالآخر آپ کی دعائیں اور التجائیں سن لی گئیں اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو ایک ویران جزیرے پر اگل دیا۔ جب آپ اس جزیرے پر اترے تو بہت لاغر اور انتہائی کمزور تھے۔ ایسے میں تپتی ریت، دہکتا سورج اور بیابان جزیرہ جس پر کوئی سایہ دار درخت یا جھاڑی تک نہ تھا۔ آپ نے اللہ کی رحمت پر امید باندھے رکھی۔ اللہ کی رحمت نے جوش کھایا اور اس کی قدرت سے آپ کے ارد گرد لوکی کے پودے اگائے۔ اس پودے کے پتوں نے آپ کو سایہ بخشا اور اس کے پھل نے کمزوری کی دوا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کارساز، رحیم اور عادل ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے دانستہ و نادانستہ بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اپنی رحمت و کرم سے ان گناہوں کی پاداش میں ہماری پکڑ نہ فرما۔ ہم تہہ دل سے تیرے سامنے عاجز ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اپنی رحمت اور کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے اعمال کی شامت سے ہمارے دلوں میں محبت کی جگہ کدورت نے لے لی ہے۔ ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، عدل ناپید ہو گیا ہے۔ ہم گناہ کو گناہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور نیکی کے پرچار کو کاروبار بنا بیٹھے ہیں، بدی پر فخر کرنے لگے ہیں۔ اے اللہ، شامت اعمال سے چھائے ہوئے اس اندھیرے کو اجالے میں بدل دے، ہمیں اس دلدل اور تاریکی سے نکال لے اور اپنے رحم سے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری التجائیں سن لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔